دوستو آج ہم ٹیری نامی شخص کی زندگی کا سب سے اہم سوال کے پس منظر جاننے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ کیا میں غدار ہوں؟ گوانتانامو بے میں خدمات سر انجام دینے والے امریکی فوجی ٹیری ہولڈ بروکس کا سوال، جس نے مسلمان قیدیوں پر مظالم دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں کو شدت پسند اور اہل مغرب کو روشن خیال سمجھنے والوں کو ٹیری ہولڈ بروک کے گوانتانامو بے کے قیدیوں پر لکھی گئی کتاب ٹریٹر کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ٹیری ہولڈ بروک، جن کا موجودہ نام مصطفیٰ عبداللہی کی کتاب ٹریٹر یعنی غدار، امریکیوں کی بے حسی، لا قانونیت، ظلم، جہالت اور مسلمان قیدیوں کے ایمان، صبر، ذہانت اور مظلومیت کی بہترین عکاس ہے۔ اختلاف اور ناپسندیدگی جب حد سے بڑھ جائے تو نفرت اور تعصب بن جاتے ہیں۔ اس کتاب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تعصب تباہی ہے، خواہ وہ فرد کا ہو، قوم کا ہو یا کسی مذہب، فرقے و نسل سے ہو۔ گوانتانامو بے میں امریکیوں کے مسلمان قیدیوں پر مظالم کی وجہ تفتیش کم اور اسلام سے نفرت زیادہ تھی۔ قیدیوں کو اذیت دینے کے ایسے طریقے دریافت کیے جاتے جو عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کوئی بھی شخص اس عقوبت خانے میں چند دن گزار کر باہر آنے پر نارمل نہیں رہ سکتا، لیکن یہی برے دن ٹیری کے اندر ایمان کی روشنی پھیلنے کا باعث بنی۔ گوانتانامو بے ایک ایسا نام ہے جس کے ذہن میں آتے ہی تشدد کی انگنت داستانیں ذہن میں آتی ہے، جنہیں پڑھنا، سننا اور بیان کرنا ناقابل برداشت ہے۔ یہ ایک ایسا جیل خانہ ہے جس کے بارے میں عالمی سطح پر بہت سی انسانی حقوق کی تنظیموں جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ریڈ کراس نے رپورٹ تیار کی اور وہاں انسانوں پر ہونے والے غیر انسانی سلوک کے خلاف آواز اٹھائی۔ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ان قیدیوں پر نہ تو کوئی کیس بنائے جاتے، نہ مقدمے چلائے جاتے اور نہ انہیں کسی طرح کی وکالت یا عدالت کی سروس دی جاتی تھی۔ خواہ وہ بالکل بے گناہ ہو، محض امریکیوں کے شک کی بنا پر قید کیے جانے پر انہیں صبح و شام تفتیش اور تشدد کے مراحل سے گزرنا پڑتا۔ امریکہ میں درد دل رکھنے والے لوگوں نے اس جیل کو بند کرنے کے لیے احتجاجی مظاہرے بھی کیے، لیکن دنیا کی بہت ساری ناانصافیوں کی طرح اس کی بھی سنوائی نہیں ہوئی۔ اوباما اور ٹرمپ کے دور میں یہاں کے بہت سارے قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے، لیکن اس قید خانے کو بند نہیں کیا جا سکا۔ ٹیری ہولڈ بروک نے گوانتانامو بے کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی ہے، دنیا کی بغل، جو کافی مشہور ہوئی اور ان کے انٹرویوز میں اس کا ذکر کیا جاتا رہا۔ دنیا کی بغل سے ٹیری کی مراد ایک اندھیری، بدبودار اور ناپسندیدہ جگہ ہے۔ اس نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر بیزار کن اور بری جگہ ہوگی۔ ٹیری نے اپنی ٹریننگ سے ملازمت اور برطرفی تک کے حالات قلم بند کیے ہیں۔ ٹریننگ کے آغاز میں ہی ان لوگوں کا ذہن اسلام، مسلمانوں، بالخصوص گوانتانامو بے میں قید مسلمانوں کے خلاف اس طرح تیار کیا جاتا تھا جیسے دنیا کے سب سے برے، جاہل، ظالم اور بے رحم لوگ وہاں قید ہیں۔ ہماری ٹریننگ کا آغاز ہمیں گراؤنڈ زیرو لے جا کر کیا گیا۔ ہمیں 9/11 میں مرنے والوں کے نام اور ان کے لواحقین کے پیغامات دکھائے گئے۔ اس کے بعد ٹریننگ کا ہر لمحہ ہمارا دماغ پوری طرح نفرت اور تعصب سے بھرا جاتا۔ ہمیں اسلام اور مسلمانوں کی تہذیب کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا، صرف مسلمانوں کے خلاف ہمارے برین واشنگ کی گئی۔ ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ان سے نفرت اور حقارت ٹپکتی، جیسے تلیا کو سر والے، اون چروانے والے، ریت میں رہنے والے۔ اس کے علاوہ القاعدہ اور طالبان کو بری ترین تخریب کار، شدت پسند کے ناموں سے یاد کیا جاتا۔ مجھے یاد ہے کہ ٹریننگ کے دوران اس طرح کی آوازیں کانوں میں پڑتی کہ ان کی زمین کو ملیامیٹ کر دینا چاہیے، ان تلیہ لپٹے سر والوں پر بم گرانا چاہیے۔ اس طرح کی گفتگو سے یہ ثابت کرنا مقصد تھا کہ ہم مڈل ایسٹ اور اسلام کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں اور اسلام اور تشدد ہم معنی الفاظ ہیں۔ یہ لوگ اپنا نفرت انگیز مذہب پھیلانے کے لیے خود کو اور دوسروں کو اڑا دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ انسان نہیں، نفرت سے بری برائی ہے جو تمہیں مارنے کے درپے ہے۔ ہمیں اسلام اور مسلمانوں کے رہن سہن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ تعجب ہے کہ فوج اتنا پیسہ، وقت اور طاقت ہمیں ان برے ترین لوگوں کی نگرانی پر قائل کرنے کے لیے کیوں لگاتی ہے۔ اسلام ہمارا دشمن ہے اور ہم طالبان، القاعدہ اور بن لادن کے ڈرائیوروں اور باورچیوں کی نگرانی کریں۔ میرا خود سے سوال تھا کہ انہوں نے اتنی کوشش کیوں کی ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ لوگ موقع ملتے ہی ہمیں مار دیں گے۔ یہ سوال میرے دماغ میں اس پردے کے پیچھے تھے جس پر لکھا تھا کہ اپنے سینئر سے سوال مت کرو۔ ٹیری اور اس کے ساتھی فوجیوں کو گوانتانامو بے کے سارے بلاکس کا دورہ کرنے پر پتہ چلا کہ یہ عام جیلوں سے کہیں زیادہ محفوظ تھی اور قیدیوں سے بھی کئی گنا زیادہ بدتر سلوک کیا جاتا۔ پہلے ہی دن ٹیری نے برطانوی تلفظ کے حامل مسلمان قیدی راحل احمد کو دیکھ کر اندازہ لگایا تھا کہ ٹریننگ کے دوران ان سے بہت جھوٹ بولے گئے ہیں۔
کہ قیدی بہت خطرناک، جاہل اور تخریب کار ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹیری کا اندازہ یقین میں بدل گیا جب اس نے بہت سے پڑھے لکھے، انتہائی ذہین اور آرٹسٹ مزاج قیدیوں سے گفتگو کی۔ اکثر جیل کے قیدیوں کے نام ان کی شخصیت کے مطابق رکھ دیے جاتے، مثلاً پروفیسر بہت قابل شخص تھا، اسے 6 زبانوں پر عبور تھا۔ وہ ٹیری سے عربی میں بات کرتا، لیکن جہاں دیکھتا کہ ٹیری کو سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو فوراً بڑی روانی سے انگلش بولنے لگتا۔ اس نے ٹیری کو بتایا کہ اس کا تعلق سعودی عرب سے ہے، اس کی ذہنی بیمار بیوی اور 4 بچے ہیں جن کی طرف سے وہ بہت فکر مند رہتا ہے۔ اسے اغوا کر کے افغانستان پہنچایا گیا اور وہاں سے گوانتانامو بے، کیونکہ وہ ایک فلاحی تنظیم الحرمین فاؤنڈیشن کے لیے کام کرتا تھا جس پر شک کیا جاتا تھا کہ وہ القاعدہ کو فنڈ مہیا کرتی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں نے القاعدہ کا نام صرف خبروں میں سنا تھا اور یہاں آ کر سنا ہے۔ ٹیری لکھتا ہے کہ کوئی ایسا گانا یا سنگر جو کبھی میرا پسندیدہ تھا، اسے اس جیل میں اتنا سننا پڑا کہ اس سے بیزاری ہو گئی۔ امریکی اپنی اعلیٰ ظرفی ثابت کرنے کے لیے قیدیوں کو حلال گانا مہیا کرتے اور 5 وقت اذان کی ریکارڈنگ چلاتے جو کافی برے ساؤنڈ سسٹم کے تحت چلائی جاتی، لیکن پھر بھی وہ آواز قیدیوں کے لیے سکون کا باعث بنتی۔ ٹیری کے فرائض میں ایک یہ بھی تھا کہ قیدی کو اس کی کوٹلی سے تفتیشی مرکز لے جانا اور پھر واپس لے کر آنا۔ اسلام میں مشکلات کو اللہ کی طرف سے آزمائشیں سمجھا جاتا ہے۔ گوانتانامو بے قیدیوں کے لیے سب سے بڑا آزمائش خانہ تھا۔ برے سے بدترین تک کے عنوان سے باپ میں ایک نوجوان کا ذکر ہے جو امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا اور اسے شک میں پکڑا گیا تھا۔ ایک دن جب وہ تفتیشی کمرے سے باہر نکلا تو وہ رو رہا تھا، اس کے چہرے پر خون لگا تھا۔ اس ساری کتاب میں کسی دوسری جگہ برے سے برے جسمانی تشدد پر ٹیری نے کسی قیدی کے رونے کا ذکر نہیں کیا سوائے اس نوجوان کے۔ اسے 3 دن تک منہ دھونے، نہانے اور کسی بھی طرح پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ گارڈز کو اڈر تھا کہ اس کے غسل خانے کا پانی بند رکھا جائے۔ ٹیری نے تفتیش کے بعد اس کے کمرے سے ایک عورت کو بہت خوشی خوشی نکلتے دیکھا تھا جس کے ساتھ ایک رپورٹر بھی تھا، اور وہ اسے اس طرح کے قیدیوں کے لیے اپنی پیش کی جانے والی خدمات کے متعلق بتا رہی تھی۔ بعد میں ٹیری کو اپنے ساتھیوں سے پتہ چلا کہ پکے مسلمانوں کو جنسی طور پر ٹارچر کرنے کے لیے ایسی عورتوں کو بلایا جاتا ہے جو ان کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے ہر طرح کی بےہودگی اور زبردستی کرتی ہے۔ قیدی کو زنجیروں سے باندھ رکھا ہوتا ہے، اس لیے وہ بہت مزاحمت کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس قیدی کے اپنا ایمان بچانے کی ہر کوشش کے بعد وہ عورت اس کے منہ پر نجس خون مل کر چلی گئی، اس لیے ایک نمازی پرہیزگار نوجوان روتا ہوا باہر نکلا کہ وہ اس غلاظت کو دھو بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ سارا واقعہ اس رپورٹر کی رپورٹنگ کے بعد میڈیا پر بھی ہائی لائٹ ہوا تھا۔ مسلمان کے لیے داڑھی کی اہمیت کے پیش نظر اکثر قیدیوں کی داڑھی شیو کر دی جاتی اور سر مونڈ دیے جاتے۔ میں آرمی کو جتنا سمجھا وہ یہ کہ ان میں ہمدردی اور رحم کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ ٹیری کے لاشعور میں ہر وقت موازنہ اور مکالمہ چلتا رہتا جس نے بالآخر انہیں اسلام کی حقانیت پر لا کھڑا کیا۔ وہ امریکی قیدیوں کا مسلمان قیدیوں سے موازنہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، میں نے کیمپ نمبر 4 میں مسلمان قیدیوں کو قرآن پڑھتے دیکھا تھا۔ وہ بہت خوش رہتے اور مسکراتے رہتے کہ وہ گوانتانامو بے جیسی جگہ پر اپنا وقت بہترین طریقے سے گزار رہے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھتے، اپنے ایمان کے ساتھ جڑے رہتے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار رہتے اور ایک گروہ کی طرح کام کرتے۔ یہ سب مجھے 2 طرح سے حیران کرتا کہ اسلام میں ایسا کیا ہے جو انہیں اس طرح زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے۔ گندگی میں پاکیزگی اور شیطانی جگہ پر روحانی عروج کیسے ملتا ہے؟ ٹیری کہتا ہے کہ گوانتانامو بے میں تعیناتی سے پہلے وہ اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ پہلے قیدیوں سے گفتگو کا مقصد ان کے مذہب کو جاننے کا تجسس تھا۔ گفتگو کی خاطر اور ان کے مذہب کو جاننے کے لیے اس نے عربی سیکھنا شروع کی۔ قیدیوں کے حالات ان کے مذہب کو جان لینے کے بعد ٹیری جیسے سچے اور سکون کے متلاشی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اسلام قبول نہ کرتا۔ ٹیری کو سگریٹ اور شراب کی عادت تھی، لیکن قرآن کے مطالعے کے بعد اسے مسلمان قیدیوں سے اسلام کے متعلق گفتگو کا نشہ لگ گیا تھا۔ کتاب کے آخری ابواب میں ایسا لگتا ہے کہ یہ گفتگو ٹیری کے لیے آکسیجن جیسی اہمیت رکھتی تھی۔ وہ اس کے نتیجے میں اسے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ساتھ ہی گارڈز کی تنقیدی نظریں اور سینئر کا بہت سخت رد عمل سہنا پڑا۔ میری قیدیوں سے گفتگو کو مانیٹر کیا جانے لگا۔ رفتہ رفتہ میری شفٹس بڑھا کر مجھ پر کام کا اتنا بوجھ ڈال دیا جاتا کہ مجھے کسی قیدی سے فالتو بات کرنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ اپنے اسلام قبول کرنے میں ٹیری نے جو بہت بڑی کشش بتائی ہے وہ اسلام کے اندر ڈسپلن اور باقاعدگی کا ہونا ہے۔ یہ ایک ایسی خصوصیت تھی جو ٹیری کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔
जनरल जिसका नाम अहमद रशीदी था, उसने टेरी को इस्लाम के समझने में बहुत मदद की और बालाखिर एक रात टेरी ने उसे कहा कि मुझे कलमा पढ़ा दो। यूँ वो मुसलमान हो गया। कैदी भाइयों ने उसे मुस्तफ़ा कहना शुरू कर दिया। टेरी का कैदियों के साथ बहुत नरम रवैया था, वो इसके लिए दोस्त और भाइयों जैसे थे। इनमें से कुछ कैदी रिहा होने के बाद टेरी यानी मुस्तफ़ा से राब्ते में है, जैसे कि अहमद रशीदी। 2004 में टेरी को गुआंतानामो बे से ड्यूटी ख़त्म हो गई। कुछ अरसा उसने फ़ौज में काम किया, लेकिन जल्द ही उसे जहनी मरीज़ कहकर फ़ौज से फारिग कर दिया गया। टेरी के आसाब पर जेल में गुजारे दिनों का बहुत बुरा असर था। वो शदीद डिप्रेशन में चला गया था। फिर उसने थेरापिस्ट के मशवरे पर मीडिया से रब्ता किया और गुआंतानामो बे के तकलीफ देह हक़ाइक़ से आवाम को आगाह किया। इसके इंटरव्यू लिए गए। जहाँ लोगों में उसे पजीराई मिली, वहाँ कत्ल की धमकियाँ मिली और गद्दारी के इल्ज़ाम भी लगे। उसने 2013 में ट्रेटर के नाम से किताब लिखकर आवाम के सामने ये सवाल रखा कि अगर मैं हीरो और मुहिब वतन नहीं हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं गद्दार हूँ। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे।